إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال الله عز وجل في كتابه الحكيم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں صلہ رحمی کے فوائد ذکر کیے گئے اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں فائدے سننے کے بعد آئندہ ہم یہ بتلائیں گے کہ ایک آدمی بجائے صلہ رحمی کرنے کے، رشتہ ناتا جوڑنے کے بجائے آدمی کاٹے، قطع رحمی کرے تو شریعت میں، اسلام میں اس کے کیا کچھ نقصانات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے رشتے ناتے کو کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو اس کا کیا کچھ انجام اس دنیا کے اندر ہوتا ہے اور مرنے کے بعد تو ہونا ہی ہے، اسی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جہاں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی، وہیں پر ایک نشانی یہ بھی ذکر کیا کہ میری امت کے لوگ آنے والے زمانے میں
یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ قطع رحمی کریں گے، رشتے ناطے توڑیں گے۔ ہم اور آپ جب یہ سنتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کو یا فلاں کام کو قیامت کی نشانی شمار کیا ہے تو ہم اور آپ صرف اور صرف سن کر رہ جاتے ہیں، حالانکہ اسلام میں جہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ چیز قیامت کی نشانی ہے، وہیں پر یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے تو یہ صرف سننے کے حد تک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو یا کسی بھی چیز کو قیامت کی نشانی کہا، وہاں مطلب یہ تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہارے زمانے میں، تمہارے وقت میں اگر یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو تم اپنے آپ کو ان نشانیوں سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے دور میں لوگ رشتے ناطے توڑ رہے ہیں تو تم اپنے آپ کو اس برے اعمال سے بچانا۔ پتہ یہ چلا، بتلانا یہ ہے کہ قیامت کی نشانی کا جب بھی تذکرہ کیا جائے وہاں ایک سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آدمی کو چاہیے، مومن کو چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کو چاہیے کہ اپنا دامن کم سے کم اس اعمال سے، اس چیز سے بچائے رکھے۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت کی جہاں بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی رشتے ناطے توڑا جانا بھی ہے۔ دلیل عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين رواہ احمد فی مسندہ، مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور کہا لا تقوم الساعہ، قیامت آ ہی نہیں سکتی ہے، قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے یہاں تک کہ، یعنی قیامت اس وقت قائم ہوگی جب لوگ فحش اور تفحش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی فحش کا مطلب بد زبانی، زبان کا غلط استعمال ہونے لگے گا، اس کا ظہور ہو جائے گا، لوگ کھلم کھلا اپنی زبان کا غلط استعمال کریں گے۔ والتفاحش، زبان کا غلط استعمال میں غیبت بھی ہے، چغل خوری بھی ہے، گالی گلوچ بھی ہے، لوگ گالی دیں گے، مذاق مذاق میں بھی گالی دیں گے، ایک دوسرے کو تانا دیں گے تب بھی گالی دیں گے۔ والتفاحش، صرف گالی ہی نہیں دیں گے، لوگ برائی کا جواب برائی سے دیں گے۔ اگر کوئی بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، برے زبان کا استعمال کرتا ہے تو سامنے والا خاموش نہیں رہے گا۔ والتفاحش، وہ بھی گالی دے گا، وہ بھی گالی کا جواب گالی سے دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے وقطیعۃ الرحم، صلہ رحمی کو توڑا جائے گا، رشتے ناطے لوگ توڑ دیں گے۔ وسوء المجاورۃ، اور برا پڑوسی کا مل جانا، یعنی لوگ پڑوس تو بنیں گے، پڑوسی تو بنیں گے لیکن برائی سے پیش آئیں گے۔ پھر آپ نے کہا قیامت قائم نہیں ہو سکتی وَحَتَّى يُخَوَّنَ الْأَمِينَ، یہاں تک کہ جو لوگ امانت دار ہیں، امین ہیں، ان کو لوگ کہیں گے یہ تو غدار ہیں، یہ تو خیانت کرنے والے ہیں، یہ تو چور ہیں، یہ تو فریبی آدمی ہیں، حالانکہ وہ آدمی امانت دار ہے۔ وَيُخَوَّنَ الْأَمِينَ، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو امانت دار ہوگا اس کو لوگ امانت دار شمار نہیں کریں گے، جو خائن ہوگا، جو خیانت کرنے والا ہوگا، لوگ اسی کو امین سمجھیں گے۔ یعنی الٹا ہوگا، جو امانت دار ہے اس کو خائن تصور کیا جائے گا، جو خائن ہے، جو خیانت کرنے والا ہے اس کو لوگ امانت دار سمجھیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ قیامت کی نشانی ہے، یعنی ہم کو اور آپ کو قطع رحمی سے بچنا ہوگا۔ ایک آدمی اگر صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناطے توڑتا ہے، تو اس کو کیا انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے؟ سب سے پہلی چیز، وہ آدمی جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناطے توڑتا ہے، وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔
اللہ اس کو لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس پر پھٹکار نازل کرتا ہے۔ دلیل سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 تلاوت کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہتا ہے بہت ممکن ہے اے لوگو، اے منافقوں، دراصل اس آیت میں مراد منافقین ہے۔ منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے تو یہی امید ہے، تم سے تو اسی بات کا امید ہے کہ تم کو جب اقتدار مل جائے، تمہیں حکومت مل جائے، تمہیں اونچا پوسٹ مل جائے، عہدہ مل جائے، تو تم دو کام ضرور کرو گے۔ یعنی عہدہ کا مل جانا، منصب کا مل جانا، کرسی کا مل جانا، کہا گیا کہ اگر تم کو یہ مل جائے، اونچا مقام مل جائے، تم کو اقتدار حاصل ہو جائے، ان تفسدوا فی الارض، تم فسادی بنو گے۔ پہلا کام تو یہ کرو گے، تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، دوسرا کام یہ کرو گے کہ تم رشتے ناتے توڑ دو گے۔ کون رشتہ دار ہے، کون تمہارا تعلقاتی ہے، سب کچھ بھلا دو گے۔ اللہ فرماتا ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی بھٹکار ہے، اللہ کی رحمت اس سے بہت دور ہے۔ پھر کہا فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، پہلی سزا کہ یہ لعنتی ہے۔ پھر دوسری سزا کہا گیا کہ اللہ اس کے کان کو، یعنی سننے کی جو طاقت ہے وہ چھین لے گا، یعنی فَأَصَمَّهُمْ، اللہ اس کو بہرا بنا دے گا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور آنکھ کی بینائی چھین لے گا، یعنی اندھا بنا دے گا۔ حق سامنے بیان کیا جائے گا، وہ سن نہیں پائے گا۔ قرآن کی آیات پیش کی جائے گی، وہ سن نہیں پائے گا۔ سنے گا لیکن جس طریقے سے سننے کا جو انداز ہونا چاہیے وہ نہیں سن پائے گا۔ قرآن کی آیات دکھائی جائے گی، حدیثیں پیش کی جائیں گی، آنکھ ہونے کے باوجود وہ نہیں دیکھ پائے گا، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سزا جو مل رہی ہے، اللہ نے آنکھ کو جو نابینا کر دیا ہے، آنکھ کی بینائی کو چھین لیا، سننے کی جو طاقت تھی، قوت سماعت بھی اللہ نے چھین لی۔ تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتے ناتے توڑتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں ایک جگہ اللہ نے کہا جہاں یہ لعنتی ہیں دنیا کے اندر، وہیں پر مرنے کے بعد انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، انہیں برا گھر ملے گا، انہیں برا گھر ملے گا۔ اور دنیا جانتی ہے، مسلمان جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر کوئی برا مقام ملے تو جہنم ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے وعدہ لینے کے بعد، اللہ سے وعدہ لیا ہے ہر انسان کہ دنیا میں جانے کے بعد ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیری اطاعت اور فرما برداری کریں گے، لیکن آنے کے بعد انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ وہی فرما رہا ہے کہ تم نے تو وعدہ لیا تھا۔ جو لوگ وعدہ لینے کے بعد وعدہ کو توڑ دیتے ہیں، وعدہ نہیں نبھاتے، اللہ کے مخصوص بندہ نہیں بن پاتے ہیں، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کو وہ توڑ رہے ہیں۔ صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا تھا اور یہ تو قطع رحمی کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح جو آدمی صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس میں اسی کا گھاٹا ہے، اس میں اسی کا نقصان ہے۔ فرمایا رب العالمین نے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ کہا اللہ رب العالمین نے، وہی آیت ہے، آخری الفاظ بدلا ہوا ہے، کہا کہ جو لوگ اللہ سے وعدہ لینے کے بعد وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بھی توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو نقصان اسی کا ہوتا ہے، اس میں اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے،
اس میں رسول کی کچھ بھی نقصان نہیں ہے۔ جو آدمی آپ کو اچھی بات بتلائے، آپ جمعے کے خطبے میں حاضر ہو رہے ہیں، تقریر سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، نبی کی احادیث سنتے ہیں، آپ کو بتلایا جاتا ہے، اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو بتلانے والے کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان عمل نہ کرنے والوں کا ہے۔ اللہ نے کہا اولئک هم الخاسرون، حقیقت میں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں دنگا اور فساد مچاتے ہیں۔ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناطے توڑتا ہے، اس کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بہت ساری عبادات کر رہے ہیں اور پیچھے سے قطع رحمی کر رہے ہیں، آپ کی نیکیاں نہیں جا رہی ہیں۔ بہت خطرناک بات ہے۔ دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعمال بنی آدم تعرض كل ليلة كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیلۃ الجمعہ، ابن آدم کے اعمال، ہر انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں کل خمیس، ہر جمعرات کو، لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات یعنی جمعرات کو ہر انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اس کی نیکیاں رب العالمین کی طرف اٹھائی جاتی ہیں۔ کس کی نہیں اٹھائی جاتی ہیں؟ فلا يقبل عمل قاطع رحم، رشتہ ناتا توڑنے والے کے اعمال نہیں اٹھایا جاتا ہے، اس کو روک لیا جاتا ہے جب تک کہ وہ صلہ رحمی نہ کرے۔ جو قطع کیا ہوا ہے، توڑے ہوا ہے، رشتہ داروں سے بات چیت جو بند کی ہوئی ہے، جب تک معاملہ کا صفایا نہ کر دے اس کی نیکیاں نہیں اٹھائی جاتی ہیں۔ دراصل اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر اس قدر سختی سے عمل کرتے تھے۔ ہر جمعرات کے روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹھک ہوتی، مجلس ہوتی، پروگرام ہوتا، اور اس پروگرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دیتے، تقریر کرتے ہیں، لیکچر دیتے، لیکن تقریر شروع کرنے سے پہلے وارننگ دیتے اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں لِيَخْرُجْ مَنْ كَانَ مَعَنَا قَاطِعُ رَحِمٍ، ہماری مجلس میں، میرے پروگرام میں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا رشتہ داروں سے بات چیت بند ہے، قطع رحمی کیا ہوا ہے، اللہ کے واسطے وہ اٹھ کر چلا جائے، اللہ کے واسطے وہ اٹھ کر یہاں سے چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس مجلس میں نہیں اترتی ہے جس مجلس میں رشتے ناطے توڑنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے، اگر ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اگر سوال کیا جائے کیا سبھی لوگوں کا رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ اچھے ہیں، تو آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی روشنی میں وہ پوچھا کرتے تھے کہ جو اس مجلس میں بیٹھا ہے اگر رشتہ داروں سے اس کا تعلق برابر نہیں ہے تو اللہ کے واسطے یہاں سے اٹھ جائے، اور اس جملے کو بار بار دہراتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بار ایسا ہی ہوا کہ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ کوئی آدمی اس مجلس میں ایسا ہے جو رشتہ داروں سے رشتہ توڑے ہوا ہے تو اللہ کے واسطے وہ اٹھ کر چلا جائے۔ کہتے ہیں فقام شاب من الشباب، کہا کہ اس مجلس میں ایک نوجوان تھا، نوجوان نے حضرت ابو ہریرہ کی بات سنی اور فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جانے لگا۔ گیا، معاملہ کیا تھا؟ اس کی چچی یا پھوپھی تھی جس سے بات چیت بند تھی، لڑائی ہوا تھا، جھگڑا ہوا تھا، قطع رحمی یہ کیے ہوئے تھا۔ جانے کے بعد وہاں سے اٹھا اور فوراً اپنی چچی کے پاس جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لمبا زمانہ گزر چکا ہے، چچی بھی گھبرا جاتی ہے، پوچھتی ہے من الذی اتاک بک، کیوں آئے ہو، کون سی چیز آنے پر مجبور کر دی؟
فبکت لطول الزمن، چچی رونے لگی، کیوں؟ بہت زمانے کے بعد وہاں گیا تھا، بات چیت بند تھی۔ بھلا بتائیے، چچا اور چچی آپ کے قریبی رشتہ دار ہوئے، چاہے پھوپھی قریبی رشتہ دار ہیں، بات چیت بند تھی۔ کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جو آدمی میری مجلس میں بیٹھا ہے وہ یہاں سے چلا جائے، میں آیا ہوں، مجھے معاف کر دو، بات چیت شروع کر دو۔ کہا کہ میں ویسے نہیں مانوں گی۔ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس چلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ کس بنیاد پر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، کیوں آپ نے یہاں سے اٹھایا ہے؟ کہا کہ سنو، میں نے نبی سے سنا ہے، نبی کی حدیث ہے کہ انسان کی تمام نیکیاں اٹھائی جاتی ہیں، تمام انسانوں کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے ہر جمعرات کے دن، جمعہ کی رات میں۔ لیکن جو آدمی قطع رحمی کیا ہوتا ہے، رشتے ناطے توڑے رہتا ہے، اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دلیل دی، کہا کہ میں یہ بات اسی لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو آدمی ایسا کرے گا مجلس میں بیٹھنے کے باوجود، چونکہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، آج نیکیاں اٹھائی جائیں گی، لہذا وہ یہاں سے چلا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناطے توڑتا ہے، اس کی نیکیاں بالخصوص جمعرات کے دن یا جمعہ کی رات جو پیش کی جاتی ہیں، اس کی نیکیاں نہیں اٹھائی جاتی، ایک غلطی کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے۔ اسی طرح صلہ رحمی، اور جو آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، یہ جو قطع رحمی ہے، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے خلاف اللہ کی دربار میں شکایت کریں گی، اور اللہ رب العالمین اس کی شکایت کو قبول کرے گا۔ دلیل عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرحم شجنۃ من الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الرحم شجنۃ من الرحمن، رشتہ داری، صلہ رحمی یا رحم، یہ اللہ کے ناموں سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، یعنی رحمان سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے۔ کہا کہ صلہ رحمی، یہ رحم، یہ کہے گی یا ربی انی ظلمت، یا ربی انی قطعت، اے اللہ، اے میرے رب، دنیا میں میرے ساتھ ظلم کیا گیا، اے میرے رب مجھے کاٹا گیا، یا ربی انی، اے رب میرے ساتھ فلاں زیادتی کی گئی، لوگ مجھے کاٹتے رہیں، مجھ پر ظلم کرتے رہیں۔ فَيُجِيبُهَا، اللہ جواب دے گا اور کہے گا الا ترضین ان اقطع من قطعکی واصل من وصلکی، اے صلہ رحمی، اے رحم، اے رشتہ داری، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میں اس انسان کو اپنے سے جوڑے رکھوں جو تجھ کو جوڑے رکھے، اور میں اس کو کاٹ دوں جو تجھے کاٹ دے؟ یعنی جو آدمی رشتے ناطے توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا، اللہ کا قریبی بندہ وہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی نے کہا الرحم شجنۃ من الرحمن، صلہ رحمی یہ رحمان کی ایک شاخ ہے، اللہ کے ناموں سے جڑا ہوا اس کا تعلق ہے۔ وَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور رحم، رشتہ داری، رشتے ناطے، یہ قیامت کے دن آئیں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور بات کریں گے۔ کیسے؟ تَتَكَلَّمُ بِلِسَانٍ طَلْقٍ زَلْقٍ، یہی رشتہ داری جس کو ہم اور آپ کاٹ رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر یہ تیز ترار زبان میں بات کرے گی، تیز ترار فصیح اللسان ہوگی، زبان بالکل صاف، آواز بالکل صاف، بات بالکل کلیئر کریں گی اور کہیں گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فمن اشارت الیہ بوصل وصلہ اللہ، یہی رشتہ داری اگر جس انسان کے طرف اشارہ کر دے کہ یہ دنیا کے اندر مجھ سے جوڑا کرتے تھے، یہ مجھے جوڑ کر رکھتے تھے، وصلہ اللہ، اللہ اس کو جوڑے گا، اللہ اس کو جوڑ لے گا، اپنے سے قریب کر لے گا۔ ومن اشارت الیہ بقطع قطعہ اللہ، یہی رشتہ داری اللہ کے دربار میں اگر کسی کے طرف اشارہ کر دے اور کہہ دے کہ یہ آدمی مجھ سے قطع تعلق کرتا تھا، رشتے ناطے توڑتا تھا، قطعہ اللہ،
اللہ بھی اس کو کاٹ دے گا۔ صلہ رحمی کے بجائے ایک آدمی قطع رحمی کرتا ہے تو جنت سے محروم ہو جاتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بالخصوص پہلے مرحلے میں، یعنی حساب و کتاب کے فوراً بعد وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ یہ حدیث جبیر بن مطعم سے روایت ہے۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث کے راوی ابو عمر ہیں، کہتے ہیں کہ سفیان نے کہا قطع رحمی سے مراد قاطع رحم، یعنی رشتے ناطے توڑنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرحم شجنۃ، کہ صلہ رحمی اللہ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے۔ فمن قطعها حرمہ اللہ علیہ الجنہ، جو آدمی اس کو کاٹے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیا، یعنی وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اندر کہا گیا لا يدخل الجنت صاحب خمس، لا يدخل الجنت صاحب خمس، 5 کام کرنے والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو آدمی 5 کام کرے گا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے کہا مدمن خمر، نمبر 1 شراب کا رسیا، جو آدمی شراب کا عادی ہو، ہر وقت شراب میں مست ہو، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا مؤمن بالسحر، جو آدمی جادو پر ایمان رکھے اور جادوگروں کی بات پر ایمان رکھے، جادو کی تعلیم حاصل کرے، وہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر کہا ولا قاطع رحم، رشتے ناطے کاٹنے والے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 4 ولا کاہن، اور جو آدمی کہانت کرتا ہے، ہاتھ دیکھ کر فیوچر کے بارے میں بتلاتا ہے، وہ آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا منان، احسان کر کر احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رشتے ناطے توڑنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ دنیا کے اندر سب سے برا کام، سب سے مبغوض کام جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، ان کاموں میں سے ایک کام قطع رحمی بھی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ اللہ اس انسان سے نفرت کرتا ہے جو آدمی رشتے ناطے توڑتا ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ قبیلہ خسان کا ایک آدمی تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا۔ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ہیں، بہت سارے صحابہ موجود تھے، وہیں پر آتا ہے اور کہتا ہے انت الذی تزعم انک رسول اللہ، کیا تم وہی ہو جو اپنے بارے میں گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ دیکھیں اللہ کے رسول ہیں، بات کرنے کا انداز، کیا تم وہی آدمی ہو جس کا گمان ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا سوال ہے، کہا پوچھو، کہا ای الاعمال احب الی اللہ، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کون سا کام ہے جس کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ آپ نے کہا الایمان باللہ، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو حقیقی معبود سمجھو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر کہا ثم مہ، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ کہا ثم صلۃ الرحم، اس کے بعد کہا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تم رشتے ناطے جوڑو، تعلقات کو برقرار رکھو۔ کہا پھر ایک سوال کیا وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور نفرت والا عمل کیا ہے؟ کون سے اعمال ہیں جن کو اللہ سب سے زیادہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے؟ آپ نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کھاؤ کسی کا، گاؤ کسی کا، مانو کسی کا، یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، بجائے اللہ کی عبادت کے تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ کہا قلت ثم ماذا، ثم ما،
پھر اللہ کے رسول پھر کون سے اعمال ہیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے؟ کہا ثم قطیعۃ الرحم، پھر رشتے ناطے کو توڑنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ کوئی آدمی رشتے ناطے توڑے۔ پھر کہا اے اللہ کے رسول ثم ما، پھر کون سے اعمال ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے؟ کہا ثم الامر بالمنکر والنہی عن المعروف، کہا کہ اللہ کو یہ کام بھی پسند نہیں ہے، اللہ نفرت کرتا ہے کہ آدمی برائی کا حکم دے، برے کام کا حکم دے اور اچھے کام سے منع کرے۔ آج کے وقت میں جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے، کسی نہ کسی انداز سے آدمی برائی کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اچھی بات کی جائے، خیر کی بات کی جائے، آدمی روکتا ہے، منع کرتا ہے، خود نہیں سنتا ہے اور دوسرے کو بھی سننے کے لیے آمادہ نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح قطع رحمی کا ایک خطرناک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم پر، اس سماج پر، اس خاندان پر، اس فیملی پر اللہ خطرناک عذاب بھی نازل کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اگر رشتے ناطے توڑا ہے تو پوری فیملی اس رشتے سے الگ ہو جاتی ہے۔ باپ بھی گناہ میں شامل ہے، بیوی بھی شامل ہے، بیٹے بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور کھلم کھلا یہ بات کہی جاتی ہے، اولاد کو بضابطے وصیت کی جاتی ہے کہ سنو فلاں آدمی سے میری جمتی نہیں ہے، تم بھی بات مت کرنا۔ بھلا آپ نہیں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، اولاد کو بھی اس چیز کی وصیت کر رہے ہیں، اور آدمی دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس سلسلے کو باقی رکھ کر چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کبھی عذاب سے دوچار کر دے۔ لمبی روایت ہے، ایک واقعے کے شکل میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یبیت قوم من هذه الامہ علی طعام وشراب ولہو، اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت میں کچھ لوگ رات گزاریں گے کھانے پینے اور لہو لعب میں مبتلا ہو کر، کھاتے رہیں گے، پینے کی چیز پیتے رہیں گے چاہے حلال ہو یا حرام، اور لہو لعب میں مبتلا ہوں گے، یعنی فالتو کام میں مبتلا ہو کر رات گزاریں گے۔ فیصبحون، صبح کریں گے، قد مسخوا خنازیر، اللہ تعالیٰ ان کی شکل کو سوروں کی شکل میں بدل دے گا۔ بظاہر انسان دکھائی دے گا لیکن اندر سے وہ انسان نہیں ہوگا، اللہ اس کی شکل کو مسخ کر دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اس پر اسی طریقے سے پتھروں کی بارش ہوگی جس طریقے سے قوم لوط پر ہوا، پھر اسی طریقے سے اس قوم پر ایسی تیز ہوا آئے گی، طوفان آئے گا جس طریقے سے پہلے لوگوں پر آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلائی، کیوں ان کے اوپر عذاب آیا، وجہ کیا تھی، گناہ کیا تھا، جرم کیا تھا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لشربہم الخمر، پہلا گناہ یہ قوم شراب پیے گی، شراب میں مست رہے گی۔ پھر کہا وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، سود کھانے میں مست رہے گی۔ آج لوگ سود کھا رہے ہیں، اس کو تو حرام کے بجائے حلال سمجھ کر لوگ کھا رہے ہیں۔ پھر کہا وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرُ، اس امت کے کچھ لوگ ریشم پہنیں گے، ریشمی لباس پہنیں گے۔ پھر کہا وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، ناچنے گانے والیاں پائی جائیں گی، ناچنے گانے والے کے اوزار پائے جائیں گے، لوگ ناچیں گے، گائیں گے، مستی سے سنیں گے۔ پھر آپ نے کہا وَقَطِيعَتُهِمُ الرَّحِمُ، اور اس قوم میں کچھ لوگ صرف اور صرف رشتے جوڑنے کے بجائے رشتے کو توڑتے ہی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں پر وہی عذاب آ جائے جو پچھلی قوموں پر عذاب آیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ سارے نقصانات ہیں اس چیز کا کہ جو آدمی رشتے ناطے نہیں جوڑتا ہے، توڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر یہ ساری سزائیں اور یہ سارے عذاب آئیں۔
اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رشتے ناطے جوڑنے کی توفیق نصیب فرما، رب العالمین صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، رب العالمین رشتے ناطے توڑنے سے ہم سب کو بچے رہنے اور دور رہنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔